لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين والقاسطين والمارقين والناكثين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البطحي الأبتهي الكوكب الدري النور المضيء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الغر الميامين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات صلوات محمد وعلى محمد عزیزان محترم، قبل اس کے کی اس آیت کے ایک ٹکڑے کے اوپر میں گفتگو کروں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے نانا مرحوم ریاض حسین کربلائی اور ان کے جملہ متعلقین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ صلوات علی محمد وعلی محمد. بہرحال بزرگوں کے سامنے گفتگو کرنا آسان نہیں ہوتا. میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس مسئلے کو، پھر بھی آپ حضرات کی ہمت افزائی میرے پیش نظر ہے، اس لیے اس آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. صلوات علی محمد وعلی محمد. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان نبی ہیں کہ جن کے لیے یہ کنفرم ہے مسلمانوں کے درمیان کہ ہمارے نبی کے بعد نبیوں میں، رسولوں میں، بڑے رسولوں میں ہمارے نبی کے بعد جو سب سے بڑا نبی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا. اور خلیل قرار دینے کی بہت سی وجہیں ذکر کی گئی ہیں. ان وجہوں میں سے ایک وجہ لطعام ہی الطعام، کثرت سے آپ مہمان نوازی کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو بھی دعوت پہ بلا لیتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھا لیتے تھے. اور اگر اللہ سے بیگانہ لوگ ہوتے تھے تو ان کے جسم کو جھکانے کے بعد کھانے کے عوض میں جسم کو جھکانے کے بعد بارگاہ خداوندی میں یہ اعلان کرتے نظر آتے تھے، پالنے والے
مجھے اپنی زبان و بیان کے ذریعے میرے بس میں، میرے اختیار میں جسموں کا جھکا دینا ہے، دل کا جھکانا تیرے اختیار میں ہے۔ تو ایک وجہ حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ کہے جانے کی روایات میں یہ بیان کی گئی ہے، لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامُ، کیونکہ وہ کثرت سے کھانا کھلاتے تھے، اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی۔ لیکن دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے، لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کثرت سے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا کرتے تھے۔ درود بھیجنے کا انجام اچھا نہیں ہے لفظ، درود بھیجنے کا پھل حضرت ابراہیم کو یہ ملا کہ نبوت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد، اولو العزم پیغمبر ہونے کے بعد، امام بھی ہونے کے بعد، بہت توجہ یہاں پر، امامت پہلے ہے، خلت پہلے ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ امامت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد، عبدیت کا مرتبہ پانے کے بعد، نبی ہونے کے بعد، اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک کمال اور عطا کیا امامت سے پہلے یا امامت کے بعد۔ وہ کمال کیا ہے؟ اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجنے کی وجہ سے۔ صلوات اللہ نے مبتلا کیا، اردو میں بھی استعمال ہے، اللہ نے ابتلا یعنی امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بے کلمات، کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کلمات ایسے ہی عظیم الشان کلمات تھے، وہ کلمات بظاہر کلمات تھے لیکن حقیقت میں وہ کلمات نہیں تھے، کلمات کے مصداق تھے کہ جو حضرت ابراہیم سے بھی افضل تھے، تبھی تو ان کا امتحان اپنے سے افضل ذوات مقدسہ کے ذریعے لیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ربہ فاعل ابتلا ہے، مبتلا کیا، امتحان لیا ان کے رب نے جن کا نام ابھی گزرا، یعنی حضرت ابراہیم کا اللہ نے، ان کے پروردگار نے امتحان لیا۔ امتحان لینے والا خدا، امتحان دینے والے حضرت ابراہیم۔ آخر وہ کیسے کلمات، وہ کون سے کلمات تھے؟ کوئی ہمارے آپ کے پیپر نہیں تھے کہ ایک طالب علم، ایک استاد اس کا امتحان لے رہا ہو، پیپر میں کچھ بھی سوال کر رہا ہو، نہیں۔ عزیزان محترم، یہ کلمات کوئی عبارت نہیں تھی، الفاظ نہیں تھے، جملے نہیں تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نحن الکلمات التی ابتلا بها ابراہیم علیہ السلام، وہ کلمات ہم اہل بیت طاہرین ہیں جن کے ذریعے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور جب امتحان لیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امامت خلائق کا جو عظیم الشان امامت کبریٰ کا جو منصب ہے، اس امتحان میں حضرت ابراہیم صرف پاس نہیں ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل طریقے سے امتحان دیا، مکمل طریقے سے نتیجہ لیا۔ اس کے اوپر آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، روایت میں جو عبارت ذکر ہوئی ہے اس میں یہ آیا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ إِلَى الْقَائِمِ علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام زمان علیہ السلام کی تک کی امامت کو اپنے دل و جان، دل و دماغ سے قبول کیا، امتحان میں مکمل طریقے سے کامیاب ہوئے، تب اللہ نے انہیں لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم نے مطالبہ کر لیا، پالنے والے میری ذریت میں بھی امامت رہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ خطاب کیا گیا، اے ہمارے خلیل، اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، اے ہمارے اولو العزم پیغمبر، اے ہمارے آج کے بنے ہوئے امام، اے ہمارے آج کے بنے ہوئے امام، ہم نے آپ کو لوگوں کی امامت دی ہے، مگر یہ لوگوں کی بھی امامت اتنا بڑا منصب ہے کہ کسی ظالم تک یہ منصب نہیں پہنچ سکتا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ جو 40 سال تک شرک کرتے رہے ان کو اپنا امام بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرت ابراہیم خلیل کا امتحان ہوا،
صحابی ہے یونس ابن ذبیان، یونس ابن عبد الرحمن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا۔ یہ یونس ابن ذبیان، بعض نے کہا کہ بہت اچھے نہیں تھے، لیکن ان کی روایت معتبر ہے کیونکہ ثقہ تھے۔ ایک روز امام کی خدمت میں پہنچے اور آ کر کے کہتے ہیں مولا ان فی قلبی شکا من ابراہیم علیہ السلام، میرے دل میں ایک شک شبہ پیدا ہو گیا ہے، میرے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ کس کی نسبت؟ سب سے بڑے نبی کی نسبت، ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑے نبی کی نسبت۔ وہ عبد الہی تھے، عبد صالح الہی تھے، نبی خدا تھے، رسول خدا تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، امام تھے، خلیل خدا سے اتنا بڑا اتنے سب مرتبے پانے کے بعد پھر بھی میں یہ سب مانتا ہوں۔ توجہ، یونس ابن ذبیان کہہ رہے ہیں ان سب کو میں مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ان کی طرف سے ایک شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ امام نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے کہا، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ پالنے والے میں یہ دیکھتا ہوں، رب ارنی کیف تحیی الموتى، رب ارنی پالنے والے مجھے تو دکھا دے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کیا سوال تھا؟ کیا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ نہیں، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ دکھا دے۔ مطلب کیا ہے؟ اے خدا، میں تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، مجھے تیری قدرت پر، موت و حیات کے اوپر اختیار رکھنے پر ایمان ہے، یقین ہے، اطمینان ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، میں مومن ہوں اس بات کے اوپر کہ تو موت و حیات کا خالق ہے، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے کیفیت زندگی بتا دے، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ دکھا دے۔ آواز قدرت آئی، اولا تؤمن، اولم ہے اولا، حافظین قرآن کوئی نہیں، صلوات پر محمد علیہ محمد۔ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ قدرت کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اولا تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم خود کہہ رہے ہیں پالنے والے میں کیفیت احیاء دیکھنا چاہتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر میں ایمان نہ رکھتا ہوتا تو عبد صالح ہونا درکنار، نبی نہ ہوتا، رسول نہ ہوتا، اولو العزم پیغمبر نہ ہوتا، اللہ کی قدرت پر، اس بات کے اوپر کہ موت و حیات کا خالق و مالک ہے، اگر کوئی نبی ایمان نہ رکھے گا، رسول نہ ایمان رکھے گا، اولو العزم پیغمبر ایمان نہ رکھے گا تو وہ نبی کاہے کا، وہ رسول کاہے کا، وہ اولو العزم پیغمبر کیسے بنے گا؟ تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرا نبی ایمان رکھتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، میرا نبی ایمان رکھتا ہے، اور حضرت ابراہیم بھی موت و حیات کی قدرت کے اوپر سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیفیت کو جاننا چاہتے ہیں۔ پالنے والے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ میرا سوال نہیں ہے۔ مگر قدرت نے کیا پلٹ کر کے کیا کہا؟ تم ہمارے نبی ہو، تم ہمارے رسول ہو، تم اولو العزم پیغمبر ہو، لیکن اس کے باوجود ہم سوال کر کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں اگر ہمارا نبی بھی کسی جہت سے، کسی قسم کے عدم اطمینان کا شبہ رکھتا ہو، حالانکہ شبہ بھی کہنا شاید صحیح نہ ہو، اب عدم اطمینان رکھتا ہو تو ہم خطاب بدل دیتے ہیں، یہ نہیں کریں گے کیا تم ہماری کیفیت احیاء پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ہمارا سوال ہے کیا آپ مومن نہیں ہیں، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ ادھر اللہ کا یہ سوال ہوا، ادھر حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ بلا، یعنی ہاں میرا ایمان ہے، تو موت و حیات کے اوپر قدرت رکھتا ہے، میں تو بس کیفیت کو جاننا چاہتا ہوں۔ اب آئیے یونس ابن ذبیان کے سوال کے اوپر، مولا میں حضرت ابراہیم کو سب کچھ مانتا ہوں، لیکن میرا سوال ان کے سلسلے میں شک کا بنیاد بنا ہے، وہ شک یہ ہے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان قدرت خدا پر نہیں رکھتے تھے کہ خداوند متعال موت و حیات کا قائل ہے؟ توجہ، امام نے کہا کان ابراہیم مؤمنا،
امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کان ابراہیم مومنن، حضرت ابراہیم مومن تھے۔ یعنی کیا مومن تھے؟ ہم آپ کی طرح سے نہیں، اللہ کی قدرت احیاء کے اوپر ان کا ایمان تھا۔ ولیکن توجہ، احب ان یزداد ایمانا، ساتویں امام فرماتے ہیں احب ان یزداد ایمانا، حضرت ابراہیم ایمان رکھتے تھے مگر بہت توجہ اطمینان کا سوال تھا، دوسری روایات میں موجود ہے، لیکن یونس ابن عبدالزبیان کی روایت میں ساتویں امام فرماتے ہیں احب ان یزداد ایمانا، جتنا ایمان ایک نبی کے لیے، ایک رسول کے لیے، ایک اولو العزم پیغمبر کے لیے ہونا چاہیے وہ تو تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم کے یہاں ایمان میں اضافے کی گنجائش تھی۔ جتنا ایمان ہونا چاہیے تھا ایک نبی کے لیے، ایک رسول کے لیے، ایک اولو العزم پیغمبر کے لیے، ایک خلیل خدا کے لیے، ایک لوگوں کے امام کے لیے، اتنا ایمان تھا، لیکن احبا، ساتویں امام کا بیان ہے، احبا ان یزداد ایمانا، حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے اور بھی ایمان میں اضافہ ہو جائے، حضرت ابراہیم چاہتے تھے اور بھی ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم سب سے بڑے نبی ہمارے نبی کے بعد، مگر ان کے یہاں ایمان میں اضافے کی گنجائش ہے، مگر میرا مولا کہتا ہوا نظر آیا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اولم لیطمئن قلبی، حضرت ابراہیم نے اعلان کیا پالنے والے اطمینان قلب چاہتا ہوں، یہ قرآن کا بیان ہے اور قرآن کے مخاطب امام کاظم علیہ السلام کا بیان یہ ہے اراد احب ان یزداد ایمانا، حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہم سب کے سب مومن ہیں، لیکن جب کوئی خطیب کوئی اچھی بات بیان کرتا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ایمان تازہ ہو گیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں جو سب سے بڑے نبی ہونے کے باوجود اپنے اندر گنجائش محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، تازگی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن میرا مولا وہ ہے کہ جس نے یہ کہا سارے حجابات ہٹا دیا جائیں تب بھی کسی بھی طریقے سے ایمان اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہیں سے آشکار ہو گیا افضل کون ہے، مفضول کون ہے۔ جس کے یہاں ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے وہ اولو العزم پیغمبر ابراہیم ہیں، جن کے ہاں ایمان میں اب اضافہ نہیں ہو سکتا، حد کمال کو ہے کل ایمان و کل یقین ہے، اسے امام امیر المومنین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کبھی کبھی بزم امام میں بھی بے تکے سوال ہوا کرتے تھے، جیسے مومنین میں بعض لوگ ڈٹے رہتے ہیں حضور یہ کیا ہے، مولانا صاحب یہ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی بات بھی سوال کر کے، جبکہ منع کیا گیا ہے کہ سوال کرو مگر تعنت نہیں، سامنے والے کو عاجز نہ کرو۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بعض بزرگوں کے ساتھ بعض مومن ایسا کرتے، نہیں کرنا چاہیے، واقعی ضرورت ہے تو پوچھیے۔ کبھی کبھی قرآن مجید کی آیت ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوالات مت کرو کہ اگر تمہیں بتا دیے جائیں تمہیں برا لگے۔ قرآن کہہ رہا ہے سوال کریں، حاصل کرنے کے لیے، ایمان میں علم میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کریں، سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے سوال نہ کریں، ورنہ تمہیں جواب ایسا ملے گا ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے آشکار کر دیا جائے تمہیں برا لگے گا۔ ہے قرآن مجید کی آیت ہے، روایت۔ ایسے ہی بزم معصومین علیہم السلام میں بھی ایرے غیرے بھی اور اپنے بھی بعض ایسے بے تکے سوالات کر لیا کرتے تھے۔ ایک شخص سے پہنچا، ظاہراً یہی یونس ابن ذبیان تھے، امام سے پوچھ رہے ہیں کہ اے مولا یہ تو ہے فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن، حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا تھا کہ 4 پرندے لیجئے، ان کا قیمہ بنائیے، اور ثم آیت ہے نا کیسے الجبال، پہاڑ پہ جا کر کے انہیں رکھ دیجئے۔ مولا میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہ پرندے کون کون تھے؟
جان کے کیا کریں گے آپ؟ صحابی ہے امام کا، لیکن امام سے پوچھ رہا ہے مولا وہ پرندے کون کون سے تھے؟ تو امام نے پرندوں کا نام نہیں بتایا۔ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ بزم امام معصوم میں ہو، حجت خدا، پورا قرآن ناطق تمہارے سامنے موجود ہے، مطلب کی بات پوچھو، اچھے سوالات کرو، لیکن امام کا یہ صحابی امام کا چاہنے والا ہے، مولا میں تو بس یہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ 4 پرندے کون تھے۔ تو امام نے سوال کا جواب دینے کے بجائے سارے اصحاب کو خطاب کر کے کہا اتحبون ان ترون مثلہ، اے میرے اصحاب، اے میرے صحابیوں، کیا تم بھی وہ منظر دیکھنا چاہتے ہو، وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، وہ عملیہ، وہ کام، وہ احیاء کا طریقہ جو حضرت ابراہیم کو خداوند متعال نے حکم دے کر کے پرندے زندہ کرائے، وہ منظر، وہ قصہ، وہ داستان اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہو؟ توجہ، حضرت ابراہیم افضل الانبیاء ہمارے نبی کے بعد، امام صادق علیہ السلام نے نام نہیں بتلایا پرندوں کا، آپ نے فرمایا اتحبون، کیا تم سب بھی یہ چاہتے ہو کہ میں حضرت ابراہیم جیسا واقعہ تمہاری نگاہوں کے سامنے، معجزہ تمہاری نگاہوں کے سامنے انجام دوں؟ اصحاب نے فوراً کہا بھلے مولا، بالکل بالکل آپ بیان کریے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی امام صادق علیہ السلام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے عبد صالح الہی ہونے کے بعد، نبی ہونے کے بعد، رسول ہونے کے بعد، اولوالعزم پیغمبر ہونے کے بعد قدرت عطا کی، حکم دیا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لیجئے، ان کا قیمہ بنائیے اور ان کو پہاڑوں پر، 10 پہاڑوں پر جا کر کے رکھ آئیے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وارث ابراہیم خلیل میں ہوں، وہ کام جو حضرت ابراہیم نے حکم خدا کے بعد کیا، میں حکم خدا کا محتاج نہیں ہوں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہماری چاہت ہی خدا کی چاہت ہوتی ہے، ہمارا ارادہ خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ باذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، بے اذنی کہنے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، دعا کر کے مطالبے کی ضرورت نہیں، یہ تو مخاطبین جیسے ہوتے ہیں ویسے ہم اعمال انجام دیتے ہیں۔ اے میرے اصحاب اتحبون، کیا تم بھی پسند کرتے ہو کہ جو حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے میں، بہت توجہ، اپنے زمانے میں اپنے اطمینان کے لیے کیا، وہی کام میں اپنے اطمینان کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے انجام دوں؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جو حضرت ابراہیم نے اپنے اطمینان قلب کے لیے یا 7ویں امام کے بقول اپنے ایمان میں اضافے کے لیے انجام دیا، وہ کام میں بھی انجام دوں؟ اصحاب نے کہا ہاں مولا ضرور۔ امام نے کہا یا غراب، کیا پوچھا تھا؟ وہ 4 پرندوں کا نام کیا ہے؟ امام نے کیا جواب دیا؟ نام نہیں بتلائے، کہا تم بھی یہ دیکھنا چاہتا ہو وہ منظر کہ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آیا حکم خدا کے بعد، اطمینان قلب کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے حضرت ابراہیم نے حکم خدا سے 4 جانوروں کو بلایا تھا۔ تم نے پوچھا وہ 4 جانور کے نام کیا ہیں؟ میں نے کہا یا غراب۔ ادھر امام نے کہا یا غراب، دور سے دوڑتا ہوا ایک کوا آیا، امام کے سامنے اتر گیا۔ معلوم ہوا، بہت توجہ، معلوم ہوا حکم خدا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہ نمائندے مشیت الہی کے تحت ہر کام انجام دیتے ہیں۔ تلاش نہ کرو روایات میں کہ بے اذنی ہے یا بے اذن اللہ ہے، کم بے اذنی ہے یا کم بے اذن اللہ ہے، اس کو تلاش نہ کرو۔ یہ مرضی الہی کے خریدار یہ سب کے سب ہیں، اگرچہ بستر رسالت پر سو کر کے ایک ہی نے مشیت خریدی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام نے کہا یا غراب، دور سے دوڑتا ہوا ایک کوا امام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ امام نے کہا یا بازی، شکرا، دوڑتا ہوا پرندہ امام کی خدمت میں۔ یا طاؤس، ایک مور دوڑتا ہوا۔ عرب کا علاقہ کیسا علاقہ ہے؟ آپ کو زمین پر کھچر، گھوڑے، گدھے یہ سب تو مل جائیں گے،
بہت سے جانور آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس خشک فضا میں، چلچلاتی دھوپ میں ممکن ہے کچھ جانور مل جائیں جو پانی دیر تک نہ پینے کے عادی ہوں، لیکن اس طرح کے جانور جو سبزوں میں ہوتے ہیں، ہری بھری جگہ پہ ہوتے ہیں، مگر حکم امام جب ہو جائے تو چاہے جتنی دور پرندہ ہو، یا بازی فوراً شکرہ حاضر، یا طاؤس فوراً مور حاضر، یا حمامہ اے کبوتر۔ امام نے 4 جانوروں کے نام لے کر کے سائل کے سوال کا جواب بھی دے دیا اور اپنی قدرت کا بھی اظہار کر دیا۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کیا، اپنے غلام سے کسی سے ذبح کروایا، سارے جانوروں کا قیمہ بنا کر کے دور دور بھیج دیا۔ امام نے آواز دی، سارے پرندے دوڑ کر کے خدمت امام میں پہنچ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، سارے پرندے، بے جان پرندے خدمت امام میں پہنچ گئے۔ امام نے آشکار کر دیا، واقعی طور پر ہم وارث ابراہیم خلیل ہیں، لیکن ایک بدبخت اسی بزم میں امام ہے، امام اعظم کہا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد والا محمد۔ مولوی لوگوں کا کبھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، ویسے تو عوام بہت سمجھدار ہے اس لیے مولویوں کا فائدہ نہیں کراتی، لیکن کبھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرنے والا پیسے والا تھا، اپنے امام اعظم کو بہت مانتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری پوری پراپرٹی کا 1 جز، لفظ پہ توجہ رہے، 1 جز امام اعظم کے حوالے کر دیا جائے۔ مولوی اگر چالاک ہو تو حصہ اپنا زیادہ بنا، میں بھی مولوی ہوں اس لیے آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں۔ مولوی اگر چالاک ہو تو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اگر بے دین ہو۔ آگے بڑھ جاؤں، پہنچے امام اعظم کے پاس اس کے گھر والے کہ جناب آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے 1 لاکھ درہم چھوڑا ہے، چاندی کے سکے 1 لاکھ دینار نہیں درہم چھوڑے ہیں، اور یہ وصیت کی ہے کہ 1 جز آپ کو دے دیا جائے۔ تو جز 1 درہم بھی ہے، 10 درہم بھی ہے، 1000 درہم بھی ہے، آپ کو کتنا دیا جائے؟ بہت توجہ۔ اس نے کہا دیکھو، حضرت ابراہیم خلیل خدا کو اللہ نے جب حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے لو، اپنے ایمان میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے 4 پرندے لو، تو اس مال کا 4 حصہ کیا جائے گا، 1 جز، دوسرا جز، تیسرا جز، چوتھا جز، 4 پرندے تھے تو 4 حصہ ہوا، لہٰذا آپ کو لہٰذا مجھے 4 حصے میں سے 1 حصہ چاہیے، 25,000 درہم میرا بنتا ہے۔ وہ جو 1-2 درہم دینے پہ راضی نہیں تھے، وصیت پہ عمل بھی ہو جائے، وصیت پہ عمل بھی ہو جائے، امام اعظم کی بھی رہ جائے، اور مال بھی اپنے آپ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور چاہنے والا تھا ان کا ماننے والا۔ میں نے کہا مولوی کی بات ہو رہی، وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے، کم ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی وصیت وغیرہ کر کے مرتے ہیں، میرے لیے نہیں کریے گا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ گھر مسجد بنا دیا جائے، امام باڑہ بنا دیا جائے، مدرسہ بنا دیا جائے، زمین دے دیا، مختلف اس طرح کے حادثات کبھی کبھی رونما ہوتے ہیں۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ واپس آتا ہوں، فخذ 4 من الطیر فسرہن، دیکھو قرآن مجید نے یہ کہا ہے حضرت ابراہیم سے کہ 4 پرندے لو، تو 4 پرندے لے کر کے اطمینان اور ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ 4 جز تھے اس واقعے کے، لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے خدا کے مال کے 4 حصے کیے جائیں، 1 حصہ چونکہ اس نے میرے نام وصیت کیا، 25,000 درہم مجھے ملنا چاہیے۔ وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ اتنا زیادہ آپ کو مل جائے گا تو ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟ جو بھی گفتگو ہوئی ہو، آخر یہ قضیہ پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام تک۔ امام کی خدمت میں یہ قضیہ پہنچا۔ اب وہ تو جانتا ہی کہ میرے یہ استاد ہیں، استادی استاد سے چلتی نہیں ہے، ہمیشہ کا یہ دستور رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، امام سے ان لوگوں نے اپنا مدعا بیان کیا اور امام اعظم کا نظریہ بھی نقل کیا۔ امام نے کہا ہرگز
اس کا چوتھائی حصہ نہیں بنے گا۔ قرآن مجید میں یہ تو ضرور ہے کہ فخذ اربعۃ من الطیر کہ 4 پرندوں کو لو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے جز جز، توجہ، جز جز کر کے کتنے پہاڑوں پر رکھا گیا تھا۔ پرندے 4 ہیں، یہ تقسیم کا سبب نہیں بنیں گے، جز کی وصیت ہے، جز جانوروں کے، سارے جانوروں کے کیے گئے تھے۔ والجبال عشرا، اور وہ پہاڑ 10 عدد تھے جن میں چاروں پرندوں کے قیمہ کر کے ان کے اجزاء کو پہاڑوں پر رکھا گیا تھا۔ لہٰذا اس مرد کے اس وصیت کے مطابق اس امام اعظم کو جو 1 جز دیا جائے گا وہ 10 جز کا 1 جز 10,000 ہوگا، 25,000 نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ امام نے اپنی قدرت کا بھی اظہار کیا، اور امام صادق علیہ السلام نے یہاں پر واضح کر دیا کہ مولوی پڑھا لکھا مولوی، دنیا طلب، ریاست طلب مولوی اپنی بنانا چاہتا ہے، اپنا مال زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقی فیصلہ قرآن کا کیا ہے، اس کے مطابق ماننا اور منوانا ائمہ طاہرین اور ان کے چاہنے والوں کا حق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو اجزاء جو کیے گئے ہیں اس کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، نہ یہ کہ وہ جانور چونکہ 4 تھے، نہیں، ان کے اجزاء کو حکم تھا کہ پہاڑوں پر حضرت ابراہیم نے 10 پہاڑوں پر ان جانوروں کے ٹکڑے ٹکڑے جا کر کے رکھے، اور پھر انہیں آواز دی، یاتینک سعیا، مردہ جانور، قیمہ شدہ جانور دوڑتے ہوئے امام کی جناب ابراہیم کی خدمت میں پہنچے۔ چونچ سے، منقار سے ہر ایک کے اجزاء متصل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم پہلے سے وہاں پانی رکھے ہوئے تھے، پہلے سے وہاں دانے رکھے ہوئے تھے، وہ جانور ٹکڑے ان کے آتے تھے، اپنی منقار سے ملتے چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد اڑ کر کے آب و دانہ کھاتے تھے۔ ہر 4 جانور نے آب و دانہ کھانے کے بعد حضرت ابراہیم سے کہا، احییتنا احیاک اللہ، اے ابراہیم، بہت توجہ، اے ابراہیم آپ نے ہمیں زندہ کیا ہے، اے ابراہیم آپ نے ہمیں حیات دی ہے، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ میں کہوں گا اے جانوروں تم مشرک ہو گئے ہو، موت و حیات کا خالق خدا ہے، موت و حیات کا خالق خدا ہے، تم حیات کی نسبت، احیاء کی نسبت حضرت ابراہیم کو دے رہے ہو، تو شاید یہ جانور، یہ بے زبان جانور مسلمانوں کو، ہم مومنین کو نہیں، مسلمانوں کو یہ سبق سکھائیں کہ خالق موت و حیات یقیناً خداوند متعال ہے، مگر جس کے واسطے سے کوئی حیات پا جائے، جس کے ذریعے سے کوئی زندگی پا جائے، تو خلقت کی نسبت، حیات کی نسبت اس کی طرف بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، ایک خالق نہیں ہے، کئی خالق ہیں، ان میں سب سے بڑا خالق خداوند متعال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ خلقت کی نسبت، انبت اللہ الربیع، البقلہ الربیع، کہتے ہیں کہ بہار نے پودے کو اگا دیا، گھاس کو پیدا کر دیا، کھیت کو لہلہا دیا۔ یہ نسبت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا واقعہ موسم بہار پیدا کرتی ہے؟ نہیں، نسبت اس لیے دی جاتی ہے کہ خداوند متعال نے بہار کو یہ حوصلہ، یہ صلاحیت، یہ لیاقت دی ہے کہ جب وہ بہے، جب وہ چلے تو اس کے ذریعے پودے نکھر جائیں، پھل پھول جائیں۔ تو نسبت خلقت کی، حیات کی اس طرف بھی دی جا سکتی ہے کہ جو واسطہ بن جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ تو امام صادق علیہ السلام نے یہ آشکار کر دیا، جیسے حضرت ابراہیم موت کے اوپر بھی قدرت رکھتے تھے، ذبح کیا، حیات کے اوپر بھی قدرت رکھتے تھے، زندہ کیا، ویسے ہی میں امام صادق علیہ السلام نمائندہ الہی، امام الخلائق، موت و حیات کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، مگر حضرت ابراہیم نے اپنے اعمال و کردار کے ذریعے واضح کر دیا۔ جب نمرود نے
دو شخصوں کو بلایا جو واجب القتل تھے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو ذبح کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو موت و حیات پر قدرت رکھتا ہے فَأَحْيِ مَنْ قَتَلْتَهُ، جس کو ابھی تو نے قتل کیا اسے زندہ کر دے۔ اگر تو موت و حیات کے اوپر یہ کیا کہ تو کی دونوں واجب القتل تھے، ایک کو چھوڑ دیا گویا میں نے اسے زندگی دے دی، ایک کو قتل کر دیا گویا اسے موت دے دی، یہ موت و حیات کے اوپر قدرت رکھنا نہیں ہے۔ اگر واقعی تو قدرت رکھتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد احیے من قتلتہ، جس کو تو نے قتل کیا ہے اسے زندہ کر دے۔ اس نے کہا دع ھذا، اے ابراہیم آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، چھوڑیے اس کو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ دو بات، جب یہ کہا احیے من قتلتہ تو اس نے کہا دع ھذا، اے ابراہیم اس کو چھوڑیے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈبا دیتا ہے، تیرے اندر قدرت پائی جاتی ہو تو تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، قرآن مجید کا فقرہ ہے، وہ مبہوت ہو کر کے رہ گیا۔ دونوں جگہ ناکامی کے بعد الوہیت اور ربوبیت کا فاتحہ پڑھ دیا گیا۔ صلوات پڑھی محمد وعلی محمد پر۔ لیکن امام صادق علیہ السلام نے مارا بھی، اپنے ساتھی کے ذریعے سے زندہ بھی کیا۔ ان پرندوں نے بھی امام صادق علیہ السلام کے لیے یہی فقرہ استعمال کیا جو حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا۔ احییتنا احیاک اللہ، اے فرزند رسول خدا آپ نے ہمیں حیات دی ہے، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اے پرندوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، موت و حیات کا خالق خدا ہے، امام صادق علیہ السلام کی طرف نسبت کیوں دے رہے ہو؟ تو شاید یہ پرندے جواب دیں جیسے ابراہیم حیات واقعی دینے والا خدا مگر نمائندگی کر رہے تھے واسطے کی بنیاد پر، کل کے پرندوں نے حضرت ابراہیم کو محیی کہا، حیات دینے والا کہا، ویسے ہی آج کے ہم پرندے جواب دے کر کے احییتنا کہہ کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں جیسے حضرت ابراہیم کی موت و حیات پر قدرت تھی ویسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی موت و حیات پر قدرت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ بد دماغ لوگ ہر میجورٹی میں ہوتے ہیں۔ جیسے چھٹے امام کے سامنے اصحاب نے سوال کیا، البتہ وہ بد دماغ نہیں تھے، وہ تو اچھے تھے، لیکن واقعے بارش کے بعد جب قحط پڑا ہوا تھا، مامون کے بس کی بات نہیں تھی، دلوں پر حکومت اور ہے، جسموں پر حکومت اور ہے۔ پوری پبلک آ رہی ہے، خلیفۃ المسلمین سے کہہ رہی ہے کچھ کیجئے، کیا جواب دے؟ ایسے پہلے نمبری کے زمانے میں بھی واقعہ پیش آ چکا ہے اور مولا نے وہ مسئلہ حل کیا تھا، ظاہراً میں ذکر کر چکا ہوں۔ امام باہر تشریف لائے، نماز استسقاء پڑھی، روزہ رکھا اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ سوال، مولا ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہاتھ اٹھائیں گے تبھی خدا آپ کو دیکھے گا کہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جیسے مخاطبین ہوتے تھے، جس درجے کے جس کیٹیگری کے ایمان رکھنے والے مخاطبین ہوتے تھے ویسے ائمہ طاہرین ایسے عمل انجام دیا کرتے تھے۔ امام نے احساس کیا کہ یہ خراسان کے علاقے کے لوگ مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہیں، مسلمان تو ہیں، قرآن و اسلام و دین سے آشنا تو ہیں، لیکن ولی خدا کو نہیں پہچانتے، حجت خدا سے آشنا نہیں ہے، امام معصوم کی قدرت سے واقف نہیں ہے، اس لیے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور 3 دن کے بعد روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر رہے ہیں، تب دعا مانگنے کی بادل آئے اور 11 مرتبہ بادل آئے۔ 11واں بادل جب آئے تب امام نے کہا یہ بادل ادھر جا رہا ہے، یہ بادل ادھر جائے گا، یہ بادل وہاں برسے گا۔ جب 11واں بادل آیا تب کہا کہ اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ کیونکہ یہ بادل تمہارے لیے آیا ہے، تمہیں سیر و سیراب کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ واقعہ
کوئی ایسا ڈھکا چھپا واقعہ نہیں تھا جس میں امام کی کرامت اور معجزہ ظاہر ہو رہا تھا۔ امام براہ راست کہہ رہے ہیں یہ بادل فلاں شہر کے لیے جا رہا ہے، یہ بادل فلاں شہر کے لیے جا رہا ہے، اور جب آخری بادل آیا تب امام نے کہا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ ورنہ بھیگ جاؤ گے، یہ بادل آیا ہے یہاں کے لیے۔ تو یہ تو اپنے اور پرائے سب نے دیکھ لیا تھا کہ امام کے نماز استسقاء سے، امام کے روزہ رکھنے سے، امام کی نماز پڑھنے سے، امام کے دعا کرنے سے یہ بادل آیا۔ ایک دو بادل نہیں، اگر یہ روایت درست ہے تو 11واں بادل ہمارے اوپر برسا۔ یہ کرامت، یہ معجزہ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ مامون سے لے کر کے اس کے درباریوں تک، درباریوں سے لے کر کے عوام تک، عوام میں بھی خواص، غلام، کنیز، سب کو یہ پتہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی برکت سے ہم سیر و سیراب ہوئے ہیں۔ مگر جس کی مت ماری جاتی ہے نا اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک دن امام رضا علیہ السلام دربار مامون میں موجود تھے۔ بہت سے واقعات ہیں لیکن اس واقعے کو اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے عیون و اخبار رضا میں، 2 جلد میں جناب شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدبخت پہنچا دربار مامون میں، مامون بھی تخت نشین ہے، اصحاب بھی اس کے نودما وزراء موجود ہیں، اور امام رضا علیہ السلام بھی اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھ کر کے کہتا ہے اے علی رضا، اے علی رضا، یہ جو بارش ہوئی ہے اس میں کوئی آپ کی کرامت و برکت نہیں تھی، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، وہ تو خدا کی قدرت تھی، ایسے بارش ہونی تھی، ہو گئی، آپ نے کیا کیا؟ کیسے کیسے بدبخت ہر زمانے میں پائے جاتے تھے۔ آج بھی بعض معجزات معصومین علیہ السلام کو نظر میں نہیں لاتے، یہ بدبختی ہے بہت بڑی۔ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا، توجہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی، یہ تو بادل کو برسنا تھا، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا، پہلا نہیں دوسرا نہیں 11واں بادل مثلاً برسے، اور آپ نے ہاتھ اٹھایا اس وقت بارش ہو گئی۔ آپ کا کوئی کمال تھوڑی، آپ نے کچھ تھوڑی کیا ہے۔ بہت توجہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اگر آپ واقعاً با کمال ہیں، آپ واقعاً قدرت رکھتے ہیں، تو یہ جو 2 تصویر بنی ہوئی ہے نا شیروں کی، حکم دیجئے ان دونوں کو وسلطہما علیہ، اور ان دونوں کو میرے اوپر مسلط کر دیجئے۔ خود وہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ اگر واقعاً آپ قدرت رکھتے ہیں تو ان دونوں کو احیہما، ان دونوں جانوروں کو زندہ کیجئے، مجسم کیجئے، تصویر بنی ہوئی ہے، وسلطہما علیہ، اور ان دونوں کو میرے اوپر مسلط بھی کر دیجئے، تب میں مانوں گا۔ تب کہاں رہو گے کہ مانو گے؟ صلوات محمد وعلی محمد۔ روایت کہتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام، رؤوف امام کو جلال آ گیا، بہت مہربان قسم کے لوگ مومنین ہوتے ہیں، اور یہ تو ائمہ مومنین ہیں، کتنا رحم و کرم والے، کتنا سنجیدہ، غیور وغیرہ کی جتنی اچھی صفتیں ہیں۔ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر۔ جناب سید موسی صاحب کے پردادا تھے، ایک قصیدہ کا ہے، قصیدہ کوثریہ 52 بند کا ہے۔ ایک مرتبہ توفیق ہوئی تھی مجھے حفظ کرنے کی، اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی اچھائی پھیلی ہوئی ہے نا، ان اچھائیوں کو پھیلنے کا سر چشمہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر، جتنی اچھائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے سر چشمہ اہل بیت طاہرین اور سر فہرست امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یہ بدبخت کہتا ہے آپ میں اگر قدرت اور کمال پایا جاتا ہے، بڑی قدرت رکھتے ہیں، تو ان 2 جانوروں کو مجسم کیجئے، حیات انہیں دیجئے، زندگی انہیں دیجئے، اور ان دونوں کو میرے اوپر مسلط کر دیجئے۔ رؤوف امام، مہربان امام کو جلال آیا، امام نے دونوں تصویروں کو حکم دیا، دیکھتے کیا ہو اس بدبخت کا صفایا کر دو۔ روایت کہتی ہے وہ دونوں تصویر اچھلی، کودے، 2 شیر بنے، اور آ کر کے اس ایک شخص کو چبانا شروع کیا۔ ایک نے ایک پکھرا کہتے ہیں نا آپ لوگ، بازو کو دوسرے چبانا شروع کیا۔ منظر سب سارے ندما اور تخت پر بیٹھا ہوا مامون دیکھ رہا ہے،
ہڈیوں کے پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ روایت کہتی کہ وہ دونوں شیر اس کو کھا گئے، کھانے کے بعد زبان نکال کے جہاں جہاں خون کے قطرات پہنچے تھے ان کو چاٹ گئے۔ بے ہوش نہیں ہوا مامون، ندما میں کوئی بے ہوش نہیں۔ یہ منظر عجیب و غریب منظر دیکھتے رہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس ایک ایک قطرے کو بھی چاٹ گئے تو اب یہ دونوں شیر بے زبان فصیح امام سے مخاطب ہو کر کے اشارہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے سامنے کے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، مولا اگر حکم ہو تو ہم اسے بھی اس کے پاس پہنچا دیں۔ بھائی یہ فقرہ سننا تھا کہ تخت پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بس یہ فقرہ ان دونوں جانوروں کی زبان سے بے زبان فصیح یہ سننا تھا۔ عربی عبارت بڑی مزیدار ہے، حفظ نہیں رہ گئی تو میں اس لیے ترجمہ پڑھ کے گزر رہا ہوں۔ امام سے خطاب کر کے ان دونوں جانوروں نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اس بدبخت کو بھی اس کے صاحب سے ملحق کر دیں۔ ادھر یہ فقرہ ان کی زبان سے ادا ہوا، دونوں جانور ایک ساتھ بولے، ادھر وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ امام کو چاہیے تھا کہ جانوروں کو پہلی صورت پہ پلٹا دیتے، نہیں، وہ جانور وہیں موجود ہیں، ادھر ادھر نہیں ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے تھے، لیکن کسی کے پاس کسی ندما کتنے جبار اور ظالم عباسی خاندان کے لوگ موجود تھے، کسی نے اشارہ کیا تو تخت پر بیٹھے ہوئے اس ملعون مامون کی طرف، اور جب بے ہوش ہو گیا تو امام نے حکم دیا گلاب لے آؤ۔ گلاب آیا، اس کے اوپر چھڑکو، ہوش میں آیا۔ جب ہوش میں آ کر کے بیٹھا اور دونوں شیروں کو اسی طریقے سے دیکھا، پھر بھی وہ کانپ تو رہا ہے مگر اب زبان پر کچھ نہیں آ رہا ہے کہ اتنے میں توجہ، ہوش میں لانے کے بعد امام کے حکم سے گلاب لایا گیا، ہوش میں آیا اور پھر یہ دونوں جانور پھر امام کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں مولا اگر حکم ہے تو اس کے صاحب تک ہم اسے پہنچا دیں۔ امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، تم لوگ اپنی پہلی جگہ پر پہنچ جاؤ۔ دونوں جانور اپنی قدرت، اللہ امام کی عظمت و قدرت کے تحت وہاں پر واپس چلے گئے۔ پہلے نہیں بولے تھے، صرف حملہ کیا تھا، چبا گئے تھے۔ دوبارہ جب امام سے خطاب کر رہے ہیں تو اے فرزند رسول اگر آپ کا حکم ہو، معلوم ہوا ائمہ طاہرین علیہم السلام کو اللہ نے کتنا پاور دے رکھا ہے، کتنا اختیار دے رکھا ہے، بلانا چاہیں تو بول دیں، موت و حیات کے بھی مالک ہیں۔ مامون کے سامنے یہ جب واقعہ رونما ہوا تو وہاں سے یعنی جب جانور واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں سے دو بات کہہ رہا ہے۔ ایک، میں جانتا ہوں اے فرزند رسول اس تخت و تاج کا حقیقی وارث میں نہیں آپ ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں اس وقت آپ کو یہ تخت و تاج نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد اس نے ولی عہدی کا سوچا، البتہ ولی عہدی کا پہلے سوچا تھا لیکن وہ ولی عہدی سیاست تھی، اور اس کے بعد امام کے اس طرح کے آشکارا معجزات کے بعد اور خاص طور سے ان مناظرات کے بعد جو دربار مامون میں ہوئے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام نے مختلف ادیان و مذاہب کے سربراہوں کو انہی کی کتابوں سے زیر کیا ہے اور اپنے اسلام، ایمان، شریعت اور دین رسول اسلام کی عظمت اور بزرگی کو ظاہر کیا ہے، اس کے بعد مامون نے یہ ٹھان لیا کہ یا یہ رہیں گے یا میں رہوں گا، اور نتیجے میں آخری سفر حضرت امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ امام جواد علیہ السلام باعجاز تشریف لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، بابا کے جنازے کو اٹھایا، نماز جنازہ بھی پڑھی، اور اس کے بعد ہر سما یا دوسرے اباصل کے کو جو وصیت کی تھی اس کے اعتبار سے امام کو دفن کیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے، امر امام کو بس امام انجام دے سکتا ہے، یا حکم امام سے جو انجام دینا چاہے۔ جناب اباصل یا ہرسمہ ابن آین نے
رہنمائی کی۔ ملعون چاہتا یہ تھا کہ اپنے باپ کے پیر کے پاس امام رضا علیہ السلام کو دفن کروائے تاکہ میرے باپ کی عظمت اور امام رضا علیہ السلام کی توہین کر سکے۔ آج بھی حرم میں امام رضا علیہ السلام کے قبران بیتوس کا شعر لکھا ہوا ہے دیبل وغیرہ کا کہ 2 قبر ایک جگہ پہ ہے، ایک شر الناس ہے ایک خیر الناس ہے، نہ خیر الناس سے شر الناس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، نہ شر الناس سے خیر الناس کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے۔ امام کو پائتی اپنے باپ کے دفن کرنا چاہا، پھاوڑے چل رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ چہرہ اٹھایا مامون نے ہر سما کی طرف، ابو سلط کی طرف، کچھ کہا ہے؟ ہاں، یہاں قبر نہیں کھدے گی، اپنے باپ کے سرانے امام کا پیر کرو۔ نتیجے میں وہاں قبر کھودی گئی، ایک پاوڑا مارا گیا، قبر کھل گئی۔ دفن کرنا چاہا، ہر سما نے کہا ٹھہر جائیں، ابھی اس قبر کے اندر پانی آئے گا، خشک ہے قبر، کھدی ہوئی قبر ہے، ابھی پانی آئے گا۔ انتظار کیا گیا، پانی آیا، اب دفن کر دیا جائے، پانی میں نہیں، ابھی مچھلیاں آئیں گی، کچھ مچھلیاں آئیں، پھر اس کے بعد ایک بڑی مچھلی آئے گی، ساری چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی، پھر اس کے بعد وہ بھی ناپید ہو جائے گی، پانی بھی چلا جائے گا، تب امام کو اس جگہ پر دفن کیا جائے گا۔ امام کی وصیت کے مطابق امام کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ تمام جاہ و حشم کے ساتھ، بادشاہ بھی ہے، اس کے وزراء بھی ہیں، خلائق بھی ہے، اور پوری عوام بھی امام کے جنازے میں شریک ہے۔ بازار بند ہیں، بڑے ہی تجھ کو احترام کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کو تھی۔ صحیح ہے، غریب تھے، غریب الغربا ہیں، پردیس میں تھے، اپنے اہل و عیال سے دور تھے، حجت خدا ہونے والے حجت خدا سے دور تھے۔ پردیسی امام کو پھر بھی بہت ہی اہتمام کے ساتھ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، دفن کر دیا گیا، مگر اس امام کے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا۔ کوئی غسل دینے والا، کوئی کفن اور غسل کی ضرورت تو شہید کو نہیں ہوتی، لیکن دفن تو کیا جاتا ہے، کفن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی روایات میں ذکر ہوا ہے جب جناب زینب کربلا سے کوفہ سے شام سے واپسی کے بعد کربلا، اور کربلا سے تبرکات لے کر کے مدینے پہنچی ہیں، روایت کہتی ہے قبر رسول پہ پہنچ کر کے جناب زینب نے کہا اے نانا کتنے تازیانے کھائے ہیں، کتنے کوڑے کھائے ہیں، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی پیٹھ کھول کر کے دکھا دوں۔ اے نانا، آپ کے نواسے کو امام حسین علیہ السلام کو غسل بھی دیا گیا ہے، کفن بھی دیا گیا ہے، غسل دینے والا کوئی اور نہیں، شہر کے گردن سے جو خون بہ رہا تھا وہ حسین کے غسل کے کام آیا، کفن بھی کوئی دینے والا نہیں، خاک کربلا اڑ کر کے جس میں حسین کے اوپر ڈھانپ رہی تھی، آپ کے لال کو، آپ کے نواسے کو اس طرح سے کفن بھی دیا گیا۔ عزیزان محترم، جناب زینب ہیں کہ اتنی دیر میں، تھوڑی دیر میں جناب ام البنین تشریف لاتی ہیں، بھائی کا پرسہ دیتی ہیں۔ جناب زینب نے بھی مولا عباس کا پرسہ دیا، ان کے بھائیوں کا پرسہ دیا، اور اس کے بعد کہتی ہیں اے مادر گرامی، آپ کے لیے میرے پاس آپ کے لال کا ایک تحفہ ہے، ایک صندوقچہ منگایا، ایک درہ نکالی، جگہ جگہ سے سوراخ خون میں ہٹی ہوئی، اے مادر گرامی یہ میرے بھیا عباس کی زرہ ہے۔ جناب ام البنین نے زرہ کو دیکھتے ہی، خون آلود زرہ کو دیکھتے ہی غش کھا کر کے گر پڑی۔ میرا دل کہتا ہے جناب زینب نے دل ہی دل میں کہا ہوگا اے مادر گرامی، آپ نے اپنے لال کی صرف خون میں آغشتہ زرہ کو دیکھ لیا، آپ برداشت نہ کر سکی، غش کھا کر کے گر پڑی۔ ارے مجھ دکھیاری بہن سے پوچھئے، 70 قدم کے فاصلے پر بھائی کے گلے پر کند خنجر کر رہا تھا، بہن دیکھ رہے